راضی ہیں اللہ راضی ہے، اور اگر وہ شخصیات جسے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اگر وہ ناراض ہیں اللہ ناراض ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ شخصیات کون ہیں، اللہ نے اس کا انتخاب بھی کیا ہے، واضح اعلان بھی کیا ہے، وہ کون سی ہے؟ محمد سے لے کر 12ویں امام تک اللہ یہ فرما رہا ہے اگر یہ راضی ہیں میں راضی ہوں، اگر یہ ناراض ہیں میں ناراض ہوں۔ واضح اعلان کیا ہے خداوند متعال نے۔ تو معلوم ہوا کہ جب علی کسی سے ناراض ہے، حسین کسی سے ناراض ہے، امام مہدی کسی سے ناراض ہے، یا برعکس میں کہتا ہوں کہ اگر انسان ان سے دشمنی کرتا ہے، علی سے وہ دشمنی کر رہا ہے، حسین سے وہ دشمنی کر رہا ہے، 12ویں امام سے وہ دشمنی کر رہا ہے، در حقیقت وہ خدا سے دشمنی کر رہا ہے، خدا سے دشمنی کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعہ خدا پہچانا جاتا ہے۔ خدا نے خود کہا ہے کہ اگر یہ راضی ہیں میں راضی ہوں، اگر یہ ناراض ہے، اس لیے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میرے محمد کی اتباع کرو۔ میرا محمد تمہیں بتائے گا نماز کیسے پڑھنی ہے، میرا محمد تجھے بتائے گا روزہ کیسے رکھنا ہے، میرا محمد تجھے بتائے گا کہ حج کیسے کرنا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد ہمیں پتہ چلا کہ علی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، حسین سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، امام زمانہ سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ اگر واضح نہیں ہے میں ایک اور مثال دے کر آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر ہے کہ حضرت حابیل و قابیل دو بھائی تھے نا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اچھا آپ کیسے پتہ چلے گا کہ قاتل کون ہے؟ اس کے اندر بعض علماء نے کہا جس کے نام میں قاف ہے وہ قاتل ہے، قابیل جو ہے وہ قاتل ہے۔ قتل کیوں کیا وہ بھی قصہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ دونوں نے دعا مانگی، ایک کی دعا قبول ہو گئی اور دوسرے جس کی قبول ہو گئی اور جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے آ کے ضد میں اور جینسپان میں آ کے اس کو قتل کر دیا۔ بھائی جس کو قتل کیا ہے، جس کی دعا قبول نہیں ہوئی یا جس کی دعا قبول ہو گئی ہے اس کی کیا غلطی ہے؟ جس کی دعا قبول ہو گئی اس کی کیا غلطی ہے؟ کیوں قتل کر دیا گیا ہے؟ اگر غلطی نعوذ باللہ دعا قبول نہیں کی تو اللہ نے نہیں قبول کی نا، اس بیچاری کی کیا غلطی ہے جسے قتل کر رہے ہو؟ تو معلوم ہوا یہ در حقیقت خدا سے دشمنی ہے۔ خدا سے دشمنی کے نتیجے میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ معلوم ہوا جو اللہ سے دشمنی کرے گا، جو علی سے دشمنی کرے گا، در حقیقت وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ جو حسین سے دشمنی کرے گا در حقیقت وہ خدا سے دشمنی کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ اس نے دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا کیوں قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا اور اس میں آ کے دشمنی میں آ کے اس کو قتل کر دیا، دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو علی سے دشمنی کرتا ہے، جو حسین سے دشمنی کرتا ہے، جو امام زمانہ سے دشمنی کرتا ہے وہ در حقیقت خدا کا دشمن ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اے میرے رسول ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے محمد کی اتباع کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کا یہ فرمان اور رسول کیا فرما رہے ہیں، جسے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے محمد کی اتباع۔ محمد کیا فرما رہے ہیں؟
फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मुअद्दत फिल क़ुरबा। मोहम्मद ये फरमा रहे हैं, मैं तुमसे रसालत जो आप तक पहुँचाई है, अल्लाह का दीन पहुँचाया है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का तरीका बताया है, नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, जितने भी मैंने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, इसका अजर मैं तुमसे नहीं लेता। हाँ, एक सूरत में है, एक मेरा सवाल है कि मेरे अक़रबा से मोहब्बत करो, मेरे अक़रबा से मोहब्बत करो। और मोहब्बत की भी मराहिल है, मुअद्दत होती है, मोहब्बत होती है, और इसी में इंसान जो है मुअद्दत का आखिरी मर्तबा ये है, और आखिरी जो दर्जा है मोहब्बत का वो मुअद्दत है। मुअद्दत यानी जो आपने कहना है उस पर अमल करना है, किरदार के जरिया आपने बताना है कि मैं अल्लाह से मासूमीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूँ। जब आप अपने किरदार के जरिया ये साबित करेंगे तो ये मोहब्बत का रुतबा जो है वो मुअद्दत में चला जाएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले बहुत से लोग हैं, आप देखते हैं कि हर बंदा मोहब्बत का दावा कर रहा है, इवन के अली की दुश्मनी में वो ये भी कह रहा है, अली के मुकाबले में या अल्लाह मदद भी कह रहा है, कहता कोई वो नहीं है, अली से मदद ना मांगो, सिर्फ या अल्लाह मदद कहो। गोया वो इतना आशिक बन गया अल्लाह का तो कहता है बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने या अल्लाह मदद, अल्लाह से मदद मांगनी है। अल्लाह अकबर। और वो यानी आप देखें कि या अल्लाह मदद अगर देखते हैं, बड़ा पुराना जुमला मैं कह रहा हूं कि या अल्लाह मदद ये जो कहने वाले आए हैं, इसकी कितनी जिंदगी है, कितनी हयात है भाई। हमें तो 20-30 साल 40 साल से सुनते आ रहे हैं ना, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। किसके मुकाबले में? अली के मुकाबले में। गोया 30-40 साल अली का दुश्मन ये तलाश करता रहा, उसे कोई ना मिला अली के मुकाबले में। अगर अली के मुकाबले में मिला है तो अल्लाह मिला है। कह दिया कि नहीं, या अली मदद नहीं, या अल्लाह मदद कहा करो। और वो अली जिसके मुकाबले में अल्लाह को वो लेके आया है, वो अली उस अल्लाह के बारे में क्या फरमा रहा है? नहजुल बलागा से फरमा रहे हैं कि ऐ बारे इलाहा, मेरे फख्र के लिए इतना काफी है कि तू मेरा रब है, और मेरी इज्जत के लिए इतना काफी है मैं तेरा अब्द हूं। और अली, दोनों ये चीजें देखिए कि एक मर्तबा मौला अली अलैहिस्सलाम, सलवात पढ़िए जाके गुजर रहे थे और कब्रिस्तान से, और बैठ के दुआ करने लगे। कंबर साफ था, दुआ की, आगे चल पड़े। आगे गए, एक मुर्दा था, उसको ठोकर लगाई, वो जिंदा हो गया। कमर ये देख रहा था, या अली मैं क्या देख रहा हूं कि एक जगह पे आपने दुआ मांगी एक मुर्दे के लिए, और दूसरे को ठोकर लगाई, उसको जिंदा कर दिया, ये क्या है? अली ने कहा कमर तू नहीं समझता है, मैं दुनिया को दर्द दे रहा हूं, दुआ मांग के दुनिया को ये मैसेज दे रहा हूं कि देखिए अब्द कैसा होता है, अल्लाह का बंदा कैसे होता है। और मुर्दे को ठोकर लगाकर जिंदा इसलिए कर रहा हूं, अल्लाह का जलाल दिखा रहा हूं कि अल्लाह ने हमें किन नेमतों से नवाजा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली वो इमाम है, अब्द का भी दर्श दे रहे हैं, जलालत का भी दर्श दे रहे हैं कि इसलिए तो हम कहते हैं ऐनुल्लाह वजहुल्लाह। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई ना खाना काबा में, ये तो वाक़यात
آپ سنتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں آپ کے ایسے جو ہے بالکل قلوب میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، ایسے واقعات۔ مولا کی جو ولادت ہوئی، پیغمبر اسلام آئے، سب سے پہلے جو پیغمبر اسلام نے علی کو ہاتھوں پہ لیا اور گھر کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو ہر کسی نے، ظاہر سی بات ہے جب یہ فطرتی چیز ہے کہ کسی کے گھر میں بچہ ہوتا ہے تو جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پہلا سوال جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بچہ کس پہ ہے، اس کی آنکھیں کس پہ گئی ہیں، اس کے ہاتھ کس پہ گئے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام نے علی کو گود میں لیا اور بہت سے لوگوں نے، رشتہ داروں نے سوال کیا، علی یا رسول اللہ علی کس پہ ہے، یہ بچہ کس پہ جا رہا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے ہاتھ کس پہ ہیں، اس کا چہرہ کیسے ہے۔ جب یہ سوال ہو رہا تھا تو پیغمبر اسلام خاموش تھے کہ میں کیا بتاؤں۔ اتنے میں اللہ نے وحی بھیجی، وحی نازل ہوئی جبرائیل کے تھرو، اور فرمایا یا رسول اللہ کہہ دیجئے ان کو علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں، ہاتھ ید اللہ ہیں، چہرہ وجہ اللہ ہے، اور نفس نفس اللہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد جس قوم کو، جس معاشرے کو علی جیسا امام مل جائے وہ اندھیروں میں نہیں رہا گا۔ ہمیں ان کی سیرت سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر علی ہمارے امام ہیں، فخر کرتے ہیں نا ہم کہ علی ہمارے امام ہیں، اور فخر کرنا بھی چاہیے۔ جب اس دور میں یزید کے ماننے والے وہ یزیدیت پہ فخر کر رہے ہیں، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں نا، ہمیں تو ان سے زیادہ فخر کرنا چاہیے۔ علی کا ماننے والا جب چلتا ہے سر اٹھا کے چلتا ہے، فخر سے کہتا ہے علی میرا امام ہے۔ تو اس دور میں تو یزید کا ماننے والا بھی اتنا وہ سامنے آ گیا ہے، وہ کہتا ہے میں یزید کا ماننے والا ہوں۔ تو یہ تو شہزادی زینب کا وعدہ تھا کہ اے یزید تیرا نام میں اس طرح دنیا میں بدنام کر دوں گی، گالی بنا دوں گی، کوئی یزید کہنے والا بھی گھبرائے گا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت یزید کے ماننے والے وہ بھی فخر کر رہے ہیں کہ ہم یزید کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان، دوستان، ہمیں اپنے کردار کو بلند کرنا چاہیے۔ کردار جتنا ہمارا بلند ہوگا نا، اتنا ہی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہوں گے۔ اس مجلس کا میسج میں یہ دے رہا ہوں، کوئی شخص آیا چھٹے امام کے پاس اور صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ محمد اور کہنے لگا یا امام میرے محلے میں فلاں شخص رہتا ہے، آپ کو گالی بہت دیتا ہے، بہت گالی دیتا ہے۔ تو امام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، ایک مرتبہ دہرایا، دوسری مرتبہ دہرانے لگا، تیسری مرتبہ دہرانے لگا۔ امام نے فرمایا اے شخص، اگر تیرا کردار بلند ہوتا تو وہ مجھے گالی نہ دیتے۔ تیرے کردار کی وجہ سے، تیرا کردار اتنا پست ہے، تیرے کردار کو دیکھ کے وہ ہمیں گالی دے رہے ہیں۔ عزیزان، کردار بلند ہونا چاہیے۔ اس لیے تو ہم علی سے مدد مانگتے ہیں، علی ہم سے مدد مانگ رہا ہے۔ آئینونی بیوارے میں شیعوں میری مدد کرو، ہم علی سے مدد مانگتے ہیں۔ علی ہم سے مدد مانگ رہا ہے، اے میرے ماننے والوں، اے میرے محبو، میری مدد کرو۔ یا علی ہم سے کون سی مدد چاہتے ہیں؟ یقیناً جواب آئے گا، اے میرے محب، اے مجھے امام ماننے والے، میری مدد کر، واجبات پہ عمل کرتے ہوئے حرام کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے۔
یا علی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں نقصان، یا علی اگر ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم برے کام کرتے ہیں، ہمیں نقصان، آپ کو کیا؟ یقیناً جواب آئے گا، اے میرے محب اگر تیرا کردار پست ہوا تو لوگ تجھے دیکھ کے ہماری طرف نسبت دیں گے، اگر تیرا کردار بلند ہوا لوگ یہ کہیں گے اس کا کردار اتنا بلند، اس کے مولا کا کتنا بلند ہوگا۔ فرمایا عائشیوں میری مدد کرو، واجبات پہ عمل کرتے ہوئے، حرام کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے۔ تو ہمیں جتنی بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر جتنا بھی اللہ کا شکر بجا لایا جائے اتنا ہی کام ہے کہ اللہ نے ہمیں علی اور حسین جیسا امام عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بس عزیزو دوستو، اسی کردار کو بلند کرنے کے لیے حسین ابن علی نے قربانی پیش کی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے حسین ابن علی نے علی اکبر جیسا جوان دیا ہے، عباس جیسے بھائی کو دے دیا ہے، قربان کر دیا ہے۔ بس عزیزوں میں کہا کرتا ہوں، آج وعدہ کر لیجیے ان مجالس میں، ان محرم میں، اس سفر میں لجپال گھرانہ ہے، عہد کیجئے، امام سے عہد کیجئے، امام زمانہ سے عہد کیجئے کہ اگر دین پہ کوئی مشکل آ پڑی، اے حسین ابن علی تیری سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ایک روایت کے مطابق آج شب شہادت بی بی سکینہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند جملے، پوری شہادت میں نہیں پڑھ سکوں گا، چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پورے مقتل میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو دو شہادتیں بہت سخت تھیں۔ ایک حضرت علی اصغر کی، جب حضرت علی اصغر شہید ہوئے نا، غریب حسین نے آپ کو یاد کیا، اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ کیسے یاد کیا؟ فرمایا کہ اے میرے شیعہ جب ٹھنڈا پانی پینا، میرے علی اصغر کی پیاس کو یاد رکھنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا آپ بھی تو پیاسے تھے، 3 دن کا پیاسا مولا حسین کو شہید کر دیا گیا، تو سب سے زیادہ پیاسے تو مولا حسین تھے۔ اس وقت کیوں نہیں فرمایا کہ اے شیعو جب بھی میرا نام سنو میری پیاس کو یاد کر لینا؟ امام نے یہ نہیں فرمایا، امام صابر ہے، لیکن یہ فرمایا کہ اے میرے شیعو، اے میرے محبو، جب ٹھنڈا پانی پینا علی اصغر کی، میرے علی اصغر کی پیاس کو یاد رکھنا۔ بس عزادارو، قافلہ چلتا ہے، تاریخ میں یہ ملتا ہے، روایات میں ہے کہ بی بی سکینہ کو ایسے ناکے پہ سوار کیا گیا جو سب سے کمزور تھا، ضعیف تھا، اور ظالم جب ناکوں کو دوڑاتے تھے نا تو وہ ناکا بار بار گرتا تھا پھر اٹھتا تھا، اور اسی کے ساتھ بی بی سکینہ بھی گر جاتی تھی پھر اٹھتی تھی۔ لیکن بعض روایات میں ہے کہ جب ملعونوں نے دیکھا نا کہ سکینہ بار بار گر رہی ہے، انہوں نے ایک رسی کے ساتھ سکینہ کو ناکے کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا۔ جو ہی بگاتے تھے ناکے، دوڑاتے تھے، ناکا گرتا تھا، بی بی سکینہ کے رخسارے بھی زمین پہ گرتے تھے۔ بس عزادارو، قافلہ چلا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، لیکن ایک مقام پر
ایک مقام پر قافلے کو روک دیا جاتا ہے، قافلہ رک جاتا ہے۔ کیا کیسے رکا ہے؟ جس نیزے پہ امام حسین کا سر تھا وہ زمین میں گڑ جاتا ہے۔ آگے نہیں بڑھ رہا تھا قافلہ، آگے ہاں نہیں چڑھ رہا تھا کہ ملعون نے حکم دیا قافلہ کیوں رکا ہے، اس کو چلایا جائے۔ بس عزادارو، کسی نے کہا جس نیزے پہ حسین کا سر ہے نا وہ زمین میں گڑ گیا ہے، اب آگے وہ نہیں بڑھ رہا نیزہ۔ ملعون کہتے ہیں مجھے پتا ہے اس سر کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، کیسے چلائے۔ تازیانہ لیا، امام سجاد کے پاس آتے ہیں، امام سجاد کی پشت پہ تازیانہ مارنا شروع کرتا ہے۔ مولا سجاد نے بابا کو دیکھا، بابا مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، آگے بڑھئے۔ ہاں لیکن مظلوم کربلا کی آواز آتی ہے، بیٹا سجاد میں آگے کیسے بڑھوں، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ گر گئی ہے۔ بس عزادارو یہ سننا تھا، شہزادی زینب آگے بڑھی، سکینہ کیا ہے، سکینہ کہاں گئی ہے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مقام پہ پہنچتی ہے جہاں پہ سکینہ سو رہی ہے۔ کیسے سو رہی تھی؟ ایک بیوی ہے جن کے برقع پہنا ہوا ہے، سکینہ کو گود میں لیے ہوئے سکینہ سو رہی ہے۔ شہزادی زینب جب پہنچتی ہے نا، سکینہ کو لیا، سکینہ بیٹا تجھے یاد ہے میرے بھیا نے یہ وصیت کی تھی، بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ سکینہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ بس عزادارو سکینہ کو لیا، اس خاتون کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ خاتون تیرا شکریہ، اے بی بی تیرا شکریہ، تو نے سکینہ کو گود میں لیا، گود میں لیا۔ سکینہ سو گئی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ سکینہ کربلا سے لے کر ابھی تک سوئی نہیں تھی، تماچے مارے جا رہے تھے۔ سکینہ یہی رو رو کے کہہ رہی تھی، بابا دیکھ مجھے تازیانے مارے جا رہے ہیں، مجھے تماچے مارے جا رہے ہیں، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، تو نے سکینہ کو گود میں لیا۔ یہ سننا تھا یا کہ بی بی نے نقاب الٹا کہا، شہزادی زینب پہچان، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ بس عزادارو قافلہ چل پڑا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، یقیناً خدا کی قسم جب یہ قافلہ لوٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچتا ہے، ظاہر سی بات ہے جن سواریوں پہ یہ سوار تھی وہ سواریاں تھک گئی تھی، سواریاں بیٹھ گئی تھی۔ سواریاں جو ہی بیٹھی نا، جب دوبارہ حکم ملا کہ دوبارہ قافلے کو چلایا جائے، ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے سواریوں کو اٹھا، سواریوں کے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیے، یا کہ ایک آواز آتی ہے، اے ظالم ان سواریوں کو نہ مار، ان سواریوں کے منہ پہ تماچے نہ مار۔ میں نے خود یہ سنا ہے، یہ حیوان بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ سننا تھا۔ سکینہ دور کھڑی تھی، بی بی سکینہ دور کھڑی تھی، بی بی نے سوچا کوئی شاید رحم دل والا آ گیا، آگے بڑی سوال کرنا چاہ، ملعون نے ایک تماچا مارا، بی بی سکینہ دور چلی جاتی ہے۔ بس عزادارو اتنا کہتا ہوں کہ بیویوں کو قید کر لیا جاتا ہے، بیویوں کو زندان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سکینہ کا رونا، یہ سکینہ شہزادی سکینہ کا رونا یزیدیت کے خیموں میں، یزیدیت کے ایوانوں میں زلزلہ بن گیا تھا۔ بس عزادارو سکینہ پوری رات روتی رہتی
کرتی تھی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا کر کے رو رہی تھی۔ ملعون کہتا ہے اس بچی کو کیسے خاموش کرایا جائے، ہماری نیندیں حرام ہو رہی ہیں، ہم سو نہیں پا رہے۔ حکم دیا اس بی بی کو ایسے زندان میں تہہ خانے میں قید کر دیا جائے تاکہ وہاں سے اس کے رونے کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچے۔ عزاداروں، ایک روایت کے مطابق ایک شخص کو بھیجا گیا امام سجاد کے پاس، کہا اس بی بی کو کیسے خاموش کرایا جائے، یہ روتی ہے، ہماری نیندیں حرام ہو رہی ہے، ہم سو نہیں سکتے۔ امام سجاد فرماتے ہیں ظالمو، تجھے پتا ہے یہ شہزادی سکینہ، یہ میری بہن اپنے بابے کے سینے پہ ہمیشہ سویا کرتی تھی، یہ خاموش ہو سکتی ہے اگر اس کے بابے کا سر اس کو بھیج دیا جائے۔ بس عزادارو، ظالم نے حکم دیا حسین کے سر کو اس قید خانے میں لے جایا جائے جہاں پہ سکینہ رو رہی ہے۔ اولاد والے بیٹھے ہو، چھوٹی چھوٹی اولاد والے ہو، عزادارو، جب سکینہ نے بابا کا سر دیکھا، عجب نہیں یہ کہا گا بابا دیکھ مجھے تماچے مارے جا رہے ہیں، بابا میرے کانوں سے خون بہ رہا ہے۔ روتے روتے اپنا رخسارا بابا حسین کے رخسارے پہ رکھا، یا کہ ایک دو لمحات کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزادارو، تاریخ میں ملتا ہے تین ایسے میت تھے جب جس کو غسل دینے والا جب غسل دے رہا تھا وہ بھی چیختا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ کون سے تین میت تھے؟ ایک امام سجاد کا، ایک امام موسیٰ کاظم کا، ایک بی بی سکینہ کا۔ جب غسالہ غسل دے رہی تھی، روتے روتے باہر آ گئی، کہا امام اگر اجازت ہے ہم اسی چولے کے ساتھ، اسی کرتے کے ساتھ شہزادی کو دفن کر دے۔ امام سجاد رو کے کہتے ہیں اے غسالہ، میں کوئی اتنا غریب تو نہیں ہو گیا کہ بغیر کفن کے اپنی بہن کو میں دفن کر دوں۔ غسالہ یہ کہتی ہے مولا ایسی بات نہیں ہے، میں جب چولا اتارنے کا کوشش کرتی ہوں سکینہ کی پشت سے 7 گوشت بھی آئے۔